بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. ہم لوگ منار السبیل فی شرح الدلیل للشیخ ابراہیم بن محمد بن ضویان رحمہ اللہ، اس کتاب سے ہم لوگ آج کتاب الطہارہ سے پڑھ رہے ہیں. گزشتہ حلقوں میں ہم لوگوں نے کتاب الطہارہ میں الماء الطہور علی اربعۃ انواع، یہاں پہلی قسم پڑھ لی تھی، دوسری قسم پڑھ لی تھی، تیسری قسم آدھی پڑھے تھے. اب وہیں سے الثالث وماء یکرہ استعمالہ مع عدم الاحتیاج الیہ وهو ماء بئر بمقبرۃ، یہاں سے ہم لوگ پڑھ رہے ہیں. بسم الله الرحمن الرحيم. وماء يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه وهو ماء بئر بمقبرة. قال في الفروع في الأطعمة وكره أحمد ماء بئر بين القبور وشوكها وبقلها. قال ابن عقيل كما سمد بنجس والجلالة. انتهى. وماء اشتد حره أو برده لأنه يؤذي ويمنع كمال الطهارة، أو سخن بنجاسة أو بمقشوب لأنه لا يسلم غالبا من صعود أجزاء لطيفة إليه. وفي الحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، رواه النسائي والترمذي وصححه. أو استعمل في طهارة لم تجب كتجديد وغسل جمعة أو في غسل كافر، خروجا من خلاف من قال يسلبه الطهورية. أو تغير بملح ماء كالملح البحري لأنه منعقد من الماء، أو بماء لا يمازجه كتغيره بالعود القماري وقطع الكافور والدهن على اختلاف أنواعه، لأنه تغير عن مجاوره لأنه لا يمازج الماء، وكراهته خروجا من الخلاف. قال في الشرح وفي معناه ما تغير بالقطران والزفت والشمع لأن فيه دهنية يتغير بها الماء. يكفي ولا پڑھیں اور چلے کیونکہ کافی وقت. ولا يكره ماء زمزم إلا في إزالة الخبث تعظيما له. ولا يكره الوضوء والغسل منه لحديث أسامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ. رواه أحمد عن علي وعنه يكره الغسل لقول العباس لا أحلها لمغتسل. وخص الشيخ تقي الدين الكراهة بغسل الجنابة. الكراهة بغسل الجنابة. وماء لا يكره استعماله كماء البحر لما تقدم، والآبار والعيون والأنهار. حديث أبي سعيد قال قيل يا رسول الله أنا أتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وحديث أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ والحمام لأن الصحابة دخلوا الحمام ورخصوا فيه، ومن نقل عنه الكراهة علل بخوف مشاهدة العورة أو قصد التنعم به، ذكره في المبدع. وروى الدارقطني بإسناد صحيح عن عمر أنه كان يسخن له ماء في قمقم فيغتسل به. وروى ابن أبي شيبة وعن ابن عمر أنه كان يغتسل بالحميم. اور تھوڑا لمبا جا رہا، کیا پڑھیں گے کیا آگے بھی؟ چلیے ٹھیک ہے، یہاں تک. اگر اس کے بعد ضرورت پڑے گی تو انشاءاللہ پھر پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک.
ٹھیک ہے چلیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. جیسا کہ مؤلف رحمہ اللہ نے پہلے سے میاہ کی تقسیم کی ہے، پانی کی تقسیم کی ہے. عموماً جمہور کے پاس یہی تقسیم ہے، الماء الطہور والطاہر والنجس. ماء طہور مطہر فی نفسہ ومطہر لغیرہ، اور طاہر مطہر فی نفسہ غیر مطہر لغیرہ، والنجس نجس فی نفسہ غیر مطہر لغیرہ. تو یہ کچھ تقسیم فقہا کی ہے. اب ہم لوگوں نے اس میں یہ جانا تھا کہ صحیح تقسیم، راجح تقسیم یہی ہے کہ الماء الطہور والنجس، بس جو پانی خود پاک ہے وہ دوسرے کو پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اب رہی بات جن لوگوں نے اس کی تقسیم ایسی کی ہے کہ وہ پانی خود فی نفسی پاک ہے لیکن دوسرے کو پاک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، اس کے لیے کوئی واضح ٹھوس دلیل نہیں. یہی شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور شیخ ابن عثیمین وغیرہ کا موقف. پھر مؤلف رحمہ اللہ نے الماء الطہور کی 4 قسمیں بتلائی کہ پانی تو فی نفسی ہی پاک ہے، دوسرے کو پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن اس کے ساتھ کوئی ایک ایسا وصف جڑ گیا جس کی وجہ سے اس کے اندر جو تطہیر کی جو صفت ہے، پاک کرنے کی جو صفت ہے، وہ تطہیر نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ اس کی تفصیل انہوں نے بتلائی. پہلی بات تو یہ کہ کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مغصوب ہو یا مسروق ہو، چوری کیا گیا یا کہیں سے چھینا گیا ہو. اور ایک دوسری تقسیم انہوں نے، دوسری قسم اس کی یہ بتائی تھی کہ ایسا پانی جو صرف عورت کے کام آئے گا، مرد کے کام نہیں آئے گا، یعنی وہ بالغ عورت کا استعمال شدہ پانی. یہ انہوں نے دوسری تقسیم کی تھی. اور تیسری تقسیم اب ان کی یہ ہے کہ ایک ایسا بھی پانی ہے جو طہور ہوتے ہوئے اس کو استعمال کرنا مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے. یہ بات انہوں نے کہی تھی. اس سے پہلے جو 2 قسمیں بیان کیں وہ تو بالکل اس سے پاکیزگی حاصل نہیں ہوگی مائع طہور ہوتے ہوئے. دونوں کے الگ الگ وصف انہوں نے بتلائے تھے. تیسری قسم یہ بتلا رہے ہیں کہ یہ پانی طہور تو ہے لیکن اس کا استعمال مکروہ ہے. تھوڑا سا اس کو ضرور غور سے یاد رکھیں کہ اس کو یہ مکروہ بتلاتے ہیں، لیکن اگر کوئی کر لے گا تو یہ طاہر ہو جائے گا، اس سے کوئی حرج نہیں. لیکن وہ عند الحاجہ اس کو تطہیر کے لیے استعمال کرنا چاہیے. عند عدم الحاجہ اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. مثال کے طور پر ایک انسان کے پاس دونوں پانی ہیں، ایک قبرستان کے کنویں کا پانی ہے، ایک عام جگہوں کا پانی ہے. تو ایسی صورت میں اس کے پاس دونوں پانی میسر ہیں تو اس کو ایسے پانی کو استعمال میں لانا چاہیے جو مقبرے کا نہیں ہے. لیکن اگر نہیں ہے، وہی پانی ہے، تو اس کو استعمال کرنا چاہیے. یہ فقہ حنبلی کی ایک منفرد رائے ہے. اب ان کا یہ جو موقف ہے وہ اس بات سے ماخوذ ہے کہ احتمال ہے کہ جہاں کافی جثث مدفون ہیں، جہاں کافی ڈیڈ باڈی ڈالے گئے ہیں جس زمین میں، اس زمین کے اندر ان کی نجاست وہاں پائی جاتی ہے، پانی نکلے گا وہاں سے تو اس کا اثر اس کے اندر پایا جائے گا. یہ بات احتمال کے طور پہ وہ کہہ رہے ہیں. اسی بنیاد پر انہوں نے اس کو مکروہ کہا. اب صحیح بات یہ ہے کہ یہ کوئی وجہ نہیں، جیسا کہ اس سے پہلے ذکر ہوا، یہ ہم لوگوں نے اس کو پڑھ لیا تھا، بس سرسری میں ذکر کر دے رہا ہوں کہ اگر قبرستان سے پانی نکلے تو یہ ضروری نہیں کہ اس کے اندر مردار کے اجزاء یا مردار کے گوشت کا یا اس کے بدبو کا اثر پایا جائے. یہ تو انسان کو دفن جو کیا یہ جاتا، فی الفروع کیا بول رہے ہیں نا؟ یہ کتاب ہے، وہ کتاب کی اچھا، طرف اشارہ کر رہے ہیں. تو یہ کہ کتاب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. اور اطعمہ میں بھی یہ بحث ہے کہ اگر کوئی چیز
گندگی سے کھاد کے طور پر ڈالی جاتی ہے سبزی وغیرہ کے لیے، تو پھر ایسی سبزیوں کا استعمال بھی اس کو بھی مکروہ کہا گیا۔ اسی ضمن میں یہ پانی بھی جو قبرستان سے نکلے اس کو بھی یہ ضمناً مکروہ سمجھتے ہیں، کیونکہ اس بات کا اندیشہ ہے کہ اس کے اندر ان اموات کا یا اس جثث کا حسی اثر کچھ پایا جاتا ہو، بدبو کا ہو یا اور بھی کسی چیز کا ہو۔ لیکن ایسا یہ جو احتمال ہے یہ ایک صرف ظن غالب کی بنیاد پر یا ان کے ایک احتمال کی بنیاد، ورنہ جس حساب سے تدفین ہوتی ہے، تدفین جو ہوتی ہے کیا ہے 4 فٹ کہہ لیں، 5 فٹ گہرائی گڑھا کھودیں گے، بس اس سے زیادہ کیا کھودیں گے، 10-20 فٹ تو نہیں ڈالتے ہیں اندر انسان کو، تو 5-6 فٹ اگر جب انسان کو کھود کے ڈالیں گے تو اس کا اثر آس پاس بھی جائے گا، نیچے تک بھی جائے گا، زمین میں تو کہاں تک جا سکتا ہے، 10 فٹ تک جائے گا یا 15 فٹ تک جائے گا۔ پانی جو نکلتا ہے عموماً پانی کی سطح ہر جگہ مختلف ہوتی ہے، لیکن اتنا قریب بھی تو نہیں ہوتی، 5 فٹ 10 فٹ میں نکل جائے، 5 فٹ میں نکل جائے، جس طرح مردے کو دفن کرتے ہیں، تو پھر تو وہاں تو مردے کو دفن ہی نہیں کر پائیں گے وہ لوگ اگر پانی نکلتا ہے اتنا جلدی۔ تو یہ صرف ایک کیا کہتے ہیں کہ احتمال کی بنیاد پر انہوں نے یہ کہا کہ اس طرح قبرستان کا پانی جو ہے مکروہ ہوگا، جبکہ بہت ساری جگہوں میں پانی کی سطح 250 فٹ نیچے ہوتی ہے۔ 250 فٹ کس کو کہتے ہیں؟ یہ تو منارے جو ہوتے ہیں ہمارے، اس سے 3 مینارے 4 مینارے 5 مینارے اس کی اس گہرائی میں جانے کے بعد پانی نصیب ہوگا۔ تو اوپر جو قبرستان جو اوپر 150-250 فٹ پہ اوپر بنا ہوا ہے، اس کا نیچے تک اثر آئے گا، یہ اس کا بالکل امکان نہیں ہے۔ خیر، اب یہ فقہی اعتبار سے یا انہوں نے جو بھی بات احتمالاً کہی ہے، اس کے لیے حدیث سے کوئی صحیح دلیل نہیں ہے، تو اس طرح یہ جو فقہ حنبلی کی ایک منفرد رائے ہے، یہ بھی کوئی اس کے اوپر کوئی خاص دلیل نہیں ہے حدیث سے جس کی بنیاد پر یہ کہا جائے کہ واقعی ایسے پانی کا استعمال کرنا مکروہ ہے۔ وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو ضرورت پڑ جائے استعمال کر سکتے ہیں، وہ ماء طہور ہے، اس سے طہارت آپ کی حاصل ہوگی، لیکن صرف مکروہ کہتے ہیں۔ اب ہمارا یعنی کہ اس پر جو کیا کہتے ہیں، جو دیگر اہل علم کا جو خیال ہے کہ یہ کراہت کے لیے بھی کوئی دلیل نہیں، آپ جو اس کو کراہت ایک احتمال کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں، وہ اس کے لیے بھی کوئی دلیل نہیں۔ اسی طرح دیگر جو پانی اس کو عطف کر کے یہاں پر ذکر کر رہے ہیں، ماء یکرہ استعمالہ پر ماء اشتد حرہ او بردہ، بالکل ثلاجے کا ہائی ڈگری ٹھنڈا پانی، یا اسی طرح واٹر ہیٹر کا ہائی ڈگری ایک دم گرم پانی، ہائی ڈگری ہی نہیں بلکہ اشتد حرہ کہیں گے تو ایسا جو عموماً نہیں ہوتا اس سے زیادہ ہو جائے، تو کیا ایسے سخت گرم پانی سے، سخت ٹھنڈے پانی سے کیا طہارت استعمال کرنا یا طہارت حاصل کرنا کیا مکروہ ہے؟ اب خود ہم جو لوگ جس علاقے میں رہتے ہیں، ابھی تو یہ پانی ٹھنڈی کے دنوں میں گرم کرنے کے لیے یہ ہیٹر استعمال ہو رہے ہیں، بسا اوقات ہیٹر بھی خراب ہو سکتا ہے انسان کا، تو ٹھنڈی کے دنوں میں سخت ٹھنڈا پانی ہی استعمال کرنا پڑے گا، اور گرمی کے دنوں میں تو جو مسجد کے بھی وضو خانے ہوتے ہیں وہاں پر بھی کبھی سخت اتنا گرم پانی آتا ہے کہ بہت مشکل سے انسان جو ہے اس کو وضو میں استعمال کر پاتا ہے۔ تو یہ ایک احتمال کی بنیاد پر کہ انسان اس سخت گرمی کی وجہ سے یا سخت سردی کی وجہ سے صحیح طور پر مکمل طہارت حاصل نہیں کر پائے گا، اس بات کا ایک احتمال ہے، اسی بنیاد پر انہوں نے اس کو بھی مکروہ کہا ہے، جبکہ اس کے لیے بھی کوئی خاص دلیل نہیں ہے۔ آدمی اگر استعمال کرے گا، صحیح طور پر وضو کرے گا تو کر سکتا ہے، کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ یہاں آگے چل کر وہ حدیث آ رہی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سخت گرم پانی سے وضو کیا، تو یہ کوئی خاص اس کے اوپر دلیل نہیں ہے کہ سخت ٹھنڈا یا سخت گرم پانی استعمال کرنا ناپسندیدہ ہے۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ ایسی نجاست کے ذریعے سے اگر پانی گرم کیا جائے، یا چھینی ہوئی لکڑیوں سے، لوٹی ہوئی لکڑیوں سے، چوری کی لکڑیوں سے پانی گرم کیا جائے، تو اس کا بھی استعمال
مکروہ ہے۔ اب جو نجاست کی بات انہوں نے کہی تو یہ احتمال ظاہر کیا کہ یہ جب ایندھن جل رہے ہوں گے اس صورت میں نجاست جا کے اس میں گرنے کا امکان ہے، تو یہ صرف ایک احتمالات ہیں، ورنہ تو شیخ آواز نہیں آ رہی ہے شیخ آپ کی؟ کیا مشائخ دیگر لوگوں کو آواز آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ آ رہی جی دیکھیے شیخ، آواز تو دیگر لوگوں کو پہنچ رہی ہے، تھوڑا سا چیک کریں نیٹ کنیکشن۔ جی یہ جو پانی نجاست سے گرم کیا گیا ہو اور اس کی بنیاد پر یہ کہیں کہ احتمال ہے اس بات کا کہ اس کا کچھ ٹکڑا یا اس کے کچھ ذرات جا کے اندر گر رہے ہیں، بلکہ بعض کتابوں میں جیسے اس سے پہلے بتایا گیا کہ ڈھکن اس پر لگا ہوا ہو، اچھے سے بند کیا گیا ہو، تب بھی اس کا استعمال مکروہ ہے، یہ بات کہی گئی، جبکہ اس کے اس طرح کے پانی کی کراہت کے لیے کوئی دلیل نہیں۔ اسی طرح یہ پانی جو مائع طہور ہونے کے باوجود مکروہ ہوگا اس کا استعمال، اس میں سے ایک پانی یہ بھی ہے جس کو کسی نے تجدید غسل کے لیے، یعنی وہ نجس نہیں، وہ جنوبی نہیں تھا، اس نے غسل کیا، یا ہے کہ صرف جمعہ کا غسل کیا، تو ایسا انسان کا استعمال شدہ پانی وہ اس کو استعمال کرنا یہ بھی مکروہ کہا گیا ہے۔ عموماً ایسے تو کوئی استعمال نہیں کرتا، لیکن اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسی نوبت آ جائے تو وہ اس صورت میں یہ بھی اس کو کہہ رہے ہیں کہ مکروہ ہے۔ بس مکروہ مطلب طہارت حاصل کریں گے تو طہارت تو ہو جائے گی، باقی رہی بات کہ مکروہ ہونے کی تو وہ ایک مرتبہ استعمال شدہ ہے، اسی لیے اس کو مکروہ کہہ رہے ہیں، ورنہ اس کی کراہت کی بھی کوئی دلیل نہیں، بلکہ اس کے برعکس آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تھے تو آپ کے وضو سے گرتے ہوئے پانی کو جو آپ کے بدن کو لگ کر جو آپ کے طہارت میں وضو میں استعمال ہونے کے بعد گرتا تھا، اس پانی کو بھی لے کر صحابہ کرام مل لیا کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ماء ہوتا تھا استعمل فی طہارہ، ماء مستعمل جو ہوتا تھا طہارت میں، اس کو بھی استعمال صحابہ نے کیا اور وہ مکروہ نہیں سمجھا گیا، مکروہ نہیں ہے۔ اسی طرح او فی غسل کافر خروجا من خلاف من قال یسلوه الطہوریہ، بعض اہل علم نے یا بعض فقہاء نے یہ کہا کہ اگر ایک کافر غسل کرے تو اس کا پانی استعمال کرنا یہ بھی مکروہ ہے، کیونکہ کافر ایک نجس انسان ہے، جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ انسان چاہے مسلمان ہو یا کافر ہو نجس نہیں ہوگا۔ جو بات سورہ توبہ میں کہی گئی انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، یہ ان کی نجاست معنوی ہے، یہ عقائد کی نجاست ہے، ورنہ یہ حسی نجاست نہیں ہے۔ ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں نجران کا جو وفد آیا تو ان کو مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکایا تھا، ایک مہمان گاہ کے طور پر، مہمان کی اقامت کے لیے، مہمان کے ٹھہرنے کے لیے مسجد نبوی کو استعمال کیا گیا۔ اگر واقعی وہ لوگ حسی طور پر بھی نجس ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہاں نہیں ٹھہراتے۔ یہ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے ملاقات کی، ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے باتیں کی، تو یہ ساری احادیث اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ ایک انسان مشرک ہوتے ہوئے حسی طور پر نجس نہیں ہوتا ہے، اگر اس کے ہاتھ کو کوئی پانی لگ کر گر جائے تو وہ نجس نہیں ہوتا۔ اب عموماً بعض لوگوں کے یہاں یہ چیز ہوتی ہے کہ کسی اور کے ہاتھ کا دھلا برتن استعمال نہیں کرتے، مثال کے طور پر مشرکین جو ہے بعض مطاعم میں، بعض ریسٹورنٹ میں، بعض کھانے کی جگہوں میں کوئی مشرک دھو رہا ہے تو اس کو وہ لوگ ناپسند کرتے ہیں۔ یہ کوئی اس کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے کہ ایک انسان اگر مشرک ہے وہ برتن دھو رہا ہے تو اس کا برتن استعمال کرنے میں آپ کراہت محسوس کریں، ایسی کوئی بات نہیں۔ اسی طرح کسی کا چائے پیا ہوا برتن ہوتا ہے، وہ ہوٹل والا تو صبح سے شام تک دسیوں لوگوں کو دیتا ہے، بس وہ سب دھل کے دے دیتا ہے، تو اس طرح اس سے کوئی کراہت ثابت نہیں ہوتی۔ او تغیر بملح مائی،
یہ جو انہوں نے کہا خروج من خلاف من قال یسلبہ الطہوری ہے، ان کی بات کا اشارہ یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مشرک نجس ہے، اس اختلاف سے نکلنے کے لیے اس پانی کو مکروہ سمجھنا چاہیے، جبکہ یہ کوئی معقول بات نہیں ہے۔ آپ ہر چیز میں یہ کہیں گے کہ اختلاف سے نکلنے کے لیے یہ موقف آپ اختیار کر لیں، یہ کوئی تحقیقی بات نہیں ہے۔ اگر ایسے ہی کہتے رہیں گے ہر چیز میں بغیر دلیل کے اس میں ہونے یا نہ ہونے میں اختلاف ہے، آپ یہاں سے ہٹ جائیے، یہ کوئی یہ محقق قول نہیں ہے، یہ محقق بات بھی نہیں ہے کہ جس کے اوپر عمل کیا جائے کہ اختلاف ہونے کی وجہ سے ہم اس کو چھوڑ دے رہے ہیں۔ اختلاف ہونے کی صورت میں آپ کو راجح دلائل کی بنیاد پر ایک موقف کو اپنانا چاہیے، یہ صحیح طریقہ ہے۔ او تغیر بملح مائی کالملح البحری لأنه منعقد من الماء، کہا کہ یا اگر اسی طرح ایک ایسا پانی جو نمک کے پانی کی وجہ سے زیادہ نمکین ہو گیا، ایک ہوتا ہے الملح المائی، دوسرا ہوتا ہے الملح المعدنی، یا اس کو الملح الصخری بھی کہتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں مشائخ؟ ایک ہوتا ہے سمندر کے پانی سے نمک بنایا جاتا ہے، اب وہ جو ہم لوگ جو استعمال کر رہے ہیں یہ وہی نمک ہے، یہ آپ جیسے پانی میں ڈالیں گے فوراً گھل بھی جاتا ہے، اور یہ فوراً وہ پانی میں اس کا اثر بھی آ جائے گا۔ تو اگر ایسا پانی نمک کا پانی استعمال کرنے کی نوبت آئے تو یہ نمکین ہو جانے کی وجہ سے یہ مکروہ ہو جائے گا، یہ بات کہہ رہے ہیں۔ جبکہ یہ بھی کوئی دلیل نہیں ہے کہ نمک کا پگھل جانا کسی پانی میں یا اس کو نمکین بنا دینا اس سے تطہیر کی صفت اس سے وہ نہیں چھین لیتا ہے، اور نہ وہ اس کی طہوریت اس سے مسلوب ہوتی ہے، اس کی تطہیر کی صفت اس کے اندر باقی رہے گی۔ یہ نمک کوئی نجس چیز نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اس کا کوئی اثر اس کے اندر ہو جائے۔ بس انہوں نے جو بات کہی، جس طرح احتیاطی طور پر دیگر باتیں کہیں، سخت گرم پانی، سخت ٹھنڈا پانی، قبرستان کا پانی، یہ سارے پانیوں کی طرح اس کو بھی انہوں نے کہا کہ نمک کی وجہ سے نمک گھل گیا ہوا پانی یہ بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے، مکروہ، انہوں نے اس کو بھی مکروہ کہا۔ او بما لا یمازجہ کتغیرہ بالعود القماری وقطع الکافور والدہن، یا وہ پانی جو کسی چیز سے مل نہیں جاتا، یعنی کہ گھل نہیں جاتا، اس میں وہ چیز گھل نہیں جاتی، مثلا العود القماری کہتے ہیں، یہ عود کا یا خوشبو کا جڑی بوٹی کا پودا، یہ جو جہاں بھی ہوتے ہیں وہاں کا پانی آس پاس کا اس کی صفت یا اس کی خوشبو اس کے اندر پائی جاتی، تو ایسا پانی جو اس کے پاس سے گزر رہا ہے، اس کے پاس ٹھہرا ہوا ہے، اس کے اندر اس پودے کی جڑی بوٹی کی خوشبو کی، عطر کے پودے کی خوشبو تو پائی جائے گی، لیکن اس کے اندر وہ پوری طرح مکس نہیں ہوتا ہے، تو یہ اگر نہ ہو تو بھی اس کو بھی انہوں نے مکروہ کہا۔ او بما لا یمازجہ کتغیرہ بالعود القماری وقطع الکافور والدہن، کافور سے ملا ہوا، کافور کے جو ٹکڑے ہیں، پیس ہیں، اس سے ملا ہوا پانی بھی، اس کو بھی انہوں نے مکروہ کہا، خوشبو اس کے اندر کافی پہنچ جاتی ہے۔ اسی طرح یہ دہن تو یوں تو خوشبو کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تیل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، چکنی چیزوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تو یہ ساری چیزیں جو اس کے اندر اوپر اگر تیل یا چکنائی تیر رہی ہے پانی پہ، تو ایسی صورت میں وہ تو اس میں پوری طرح مل بھی نہیں جاتی، لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی اس پانی کو استعمال کرنا ناپسندیدہ ہے، مکروہ ہے، کہا گیا۔ على اختلاف انواعه لانه تغير عن مجاوره لانه لا يمازج الماء وكراهته خروجا من الخلاف، یہاں پر بھی انہوں نے یہ بات کہی کہ یہاں اس سے تطہیر تو ختم نہیں ہوتی اس پانی سے، لیکن ہم اس کو استعمال کرنے کو مکروہ اس لیے سمجھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں تاکہ ہم اس اختلاف سے ہٹ جائیں جو اہل علم کا اختلاف۔ قال في الشرح وفي معناه ما تغير بالقطران والزفت والشمع لأن فيه دهنية يتغير بها الماء۔ اسی طرح شرح زاد المستقنع میں انہوں نے یہ بات کہی، وفي معناه ما تغير بالقطران،
اسی طرح اس پانی کا حکم بھی مکروہ پانی کا حکم ہوگا، یا وہ اس پانی کا استعمال کرنا بھی مکروہ ہوگا جو پیتل کی وجہ سے، قطران کہتے ہیں پیتل، اس کے اندر رکنے کی وجہ سے اس کے اندر اس کی ایک مہک آئے، اس کی خوشبو جس طرح ایک محسوس ہوتی ہے، خوشبو کہیں یا اس کو بو کہیں۔ والزفت، اسی طرح ڈامر، اب ڈامر کسی بیرل میں ڈال کے استعمال کیا گیا ہو تو اس کے بعد اگر اس بیرل کو اجتماع میں یا کسی اجلاس میں، کسی شادی میں ہاتھ دھلنے کے لیے استعمال کر لیا جائے، اور ڈامر کا جو بیرل ہوتا ہے، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ایسا ڈبہ یا ایسا برتن یا ایسا گھڑا یا ایسی لگن، یہ ساری چیزیں اس کے اندر رکا ہوا پانی بھی مکروہ ہوگا، کیونکہ اس کے اندر ایک قسم کی دہنیت ہوتی ہے، چکنائی ہوتی ہے۔ اسی طرح موم جس کے اندر لگا ہوا ہو، اس کو بھی اس پانی کو بھی استعمال کرنا مکروہ سمجھا جائے گا۔ یہ صرف یہ احتمالات کی بنیاد پر یہ سب اقوال ہیں، ورنہ صحیح حدیث سے ٹھوس کوئی دلیل نہیں ہے کہ اس طرح کے پانیوں کا استعمال مکروہ کہلائے گا۔ چلیے اس کے بعد ولا یکرہ ماء زمزم، ضمناً جو مکروہات ہیں پانی کی قسموں میں، جو مکروہ پانی یا جس کو استعمال کرنا مکروہ ہے، اس کا ذکر کرنے کے بعد یہاں پر ضمناً وہ ماء زمزم کا بھی ذکر کر رہے ہیں کہ ماء زمزم کو استعمال کرنا اپنی طہارت کے لیے یا اپنے استنجا کے لیے یہ درست نہیں ہے، اس کو مکروہ کہا جائے گا۔ اب اس کی وجہ، کیونکہ وہ ایک مقدس پانی ہے، ایک شفا ہے، ایک بابرکت پانی ہے، اس لیے اس کو اس کی تعظیم کا لحاظ کرتے ہوئے ایسے پانی کو استنجا کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ولا یکرہ ماء زمزم الا فی ازالۃ الخبث، انہوں نے کہی یہ بات کہ نجاست کے ازالے میں استعمال کرنے کے علاوہ ہر کام میں اس ماء زمزم کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر وضو کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، مثال کے طور پر نہانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ یہاں پر شیخ تقی الدین کا ایک موقف وہ ذکر کر رہے ہیں کہ غسل جنابت کے لیے انسان کو ماء زمزم استعمال نہیں کرنا چاہیے، یہ بات انہوں نے ذکر کی۔ لقول العباس، دیکھیے اس سے پہلے جو دلائل صاحب منار السبیل نے دی ہیں، لحدیث اسامہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی کو پیا، اس سے وضو کیا۔ اب یہ حدیث حسن ہے، اور اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وضو کیا، اس کو پیا، اس کو متبرک سمجھا، تو اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ازالت نجاسہ وغیرہ کے لیے استعمال نہیں کیا۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے لا احلها لمغتسل، غسل کرنے والے کے لیے میں اس کو درست نہیں سمجھتا، یہ بات کہی۔ اب شیخ تقی الدین یہ کہتے ہیں کہ غسل ہر غسل کے لیے مکروہ نہیں ہے، بلکہ غسل جنابت کے لیے مکروہ سمجھا جائے گا۔ تو یہ یہاں پر خاص طور پر ماء زمزم کے تعلق سے انہوں نے حدیث سے صراحتاً دلیل دی ہے، اور یہ واقعی صحیح طریقہ ہے اس میں۔ وماء لا یکرہ استعمالہ کماء البحر لما تقدم، ماء طہور ہے اور اس کا استعمال مکروہ نہیں ہے۔ ماء لا یکرہ استعمالہ کماء البحر، یہاں سے دیکھیے یہ پانی کے جو 4 قسمیں بیان کر رہے تھے، یہاں چوتھی قسم، پہلی قسم انہوں نے کہا کہ ماء طہور کی وہ قسم جو حرام ہے، چھینا ہوا تھا، دوسری قسم وہ جو صرف عورت کی طہارت کے لیے کام آئے گا، تیسری قسم وہ جو مکروہ سمجھا جائے گا، چوتھی قسم وہ جو مکروہ نہیں سمجھا جائے گا۔ لا یکرہ استعمالہ کماء البحر، یہ ناپسندیدہ نہیں ہے۔
مطلب یہ مائع طہور ہے، اس کی تطہیر باقی رہے گی۔ یہ جیسے میاہ البحر ہے، بحر کے پانی، بحر کا پانی، سمندر کا پانی، والآبار والعیون والانہار، یہ سارے کنوؤں کا پانی، بیر کی جمع آبار، عین کی جمع العیون، نہر کی جمع الانہار۔ لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أنا أتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اب یہ دلیل دے رہے ہیں کہ میاہ آبار کیوں پاک ہے، میاہ انہار کیوں پاک ہے، میاہ عیون کیوں پاک ہے، میاہ البحر کیوں پاک ہے۔ میاہ البحر کیوں پاک ہے، اس کے لیے تو شروع میں ہی دلیل گزر گئی کہ هو الطہور ماؤہ والحل میتتہ۔ یہاں میاہ بئر کیوں پاک ہے، بئر بضاعہ کی دلیل دی گئی کہ بئر بضاعہ تو ایسا تھا کہ اس کے اندر حیض کے کپڑے، یہاں یہ بات پڑھی جاتی ہے، کہی جاتی ہے، یلقی فیہا الحیض، حیض کے کپڑے اس کے اندر ڈالے جاتے تھے، اس طرح بھی ترجمہ کیا جاتا تھا۔ بعض مشائخ نے اس کی توجیہ ایسے کی کہ کوئی حیض کے کپڑے لا کے اس کے اندر براہ راست ڈالتا نہیں تھا، لیکن وہ تھوڑا سا ڈھلوان میں تھا، وہ جو کنواں تھا تھوڑا سا نیچے جگہ میں تھا۔ ایسی صورت میں جب بھی کچھ بارش وغیرہ آتا تو سارا جو کچرا وغیرہ تھا وہ آ کے اس کے اندر سارے کپڑے یا اس طرح اس میں جو لحوم الکلاب، ہڈیاں، یہ ساری چیزیں بہہ کے آتی ہیں اور کنویں میں گر جاتی تھی۔ اس کے باوجود اس کنویں کا پانی استعمال میں لایا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الماء طہور لا ينجسه شیء، پانی کی صفت اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کی ہے وہ کنویں کا پانی جو ہے وہ ناپاک نہیں ہوگا، وہ پانی طہور رہے گا۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی، تو اس سے حدیث سے دلیل یہ لے رہے ہیں کہ بئر کا پانی پاک ہے۔ تو اس کی جو توجیہ کی گئی کہ اس کے اندر اس طرح کے کپڑے یا اس طرح کی گندگیاں لا کے ڈالی نہیں جاتی تھی، سیلاب کی وجہ سے بہہ کے آ جاتی تھیں، گر جاتی تھی۔ تو اب اس کا ترجمہ ایسا بھی کیا جا سکتا ہے کہ بئر بضاعہ جس کے اندر حیض کے کپڑے اور دیگر گندگی کی چیزیں گر جایا کرتی تھیں کا مطلب ہے کہ کوئی ڈالتا نہیں تھا، وہ سیلاب کی وجہ سے بھی گر جا سکتی تھی۔ اس بات کی توجیہ کی گئی ہے۔ اسی طرح نہر کی بات آئی ہے، الانہار، میاہ الانہار، جو ندیاں بہتی ہیں اس کا پانی پاک ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی توجیہ کے لیے ایک حدیث یہاں پر انہوں نے دلیل کے طور پر ذکر کی ہے، صحیح بخاری و مسلم کی، ارأیتم لو ان نہرا بباب احدکم، آپ تصور کریں کہ اگر کسی کے گھر کے سامنے سے نہر بہتی ہو، اس سے 5 وقت وہ کوئی آدمی غسل کرتا ہے تو کیا اس کے بدن پہ کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ نے کہا نہیں، تو یہی 5 نمازوں کی مثال بتلائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لو ان نہرا یغتسل منہ، تو جب نہر کا پانی پاک ہو تبھی تو غسل کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ تو یہ پانی اس کا استعمال مکروہ نہیں ہے، تو مطلب یہ کہ جائز ہے، سمندر کا ہو، کنوؤں کا ہو، نہروں کا ہو، یہ پانی اللہ تعالیٰ نے اس کو جس صفت پہ پیدا کیا وہ اس صفت پر باقی ہے۔ اچھا، اس کے بعد والحمام، یہاں سے پھر دوسری بات شروع ہو رہی ہے۔ ہم لوگ چلیے اس بات کو مکمل کر لیتے ہیں کہ حمام کا پانی، حمام یہ ہوتا تھا کہ اجتماعی طور پر کچھ لوگ جا کے نہایا کرتے تھے، ایسی جگہیں بنتی تھیں وہاں پر جہاں اجتماعی طور پر نہایا کرتے تھے، وہاں پر زیادہ اس چیز کا خیال نہیں ہوتا تھا، یہ ایک دوسرے کے طرف بے پردگی ہونے کا امکان تھا، تو اس لیے صحابہ کرام ایسے جگہوں میں نہیں جایا کرتے تھے۔ تو یہ ایسی جگہیں تھیں جہاں پر یہ پانی جو ہوتا تھا اس کا استعمال ناپاک ہے یا وہ پانی ناپاک ہے، اس لیے صحابہ نے وہاں سے گریز نہیں کیا، بلکہ انہوں نے خوف مشاہدۃ العورہ، شرمگاہ کے ایک دوسرے کی طرف دیکھے جانے کا احتمال تھا ایسی اجتماعی جگہوں میں، اسی لیے انہوں نے ایسی جگہ جانے سے گریز کیا، پرہیز کیا۔
اور اسی طرح یہ خاص طور پر یہاں گرم پانی کا استعمال ہوتا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کے لیے ایک قمقمے میں پانی گرم کیا جاتا تھا۔ قمقم کہتے ہیں پیتل کا یا تانبے کا وہ گھڑا جس کے اندر پانی